پہلی بات عقیدے کی اصلاح کریں اور اس میں کوئی پل پلا پن نہ ہو. عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے, کوئی نیکی قبول نہیں, ہر شے برباد ہے. دوسری بات, اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کریں. امام رازی نے لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے, دنیا پر بھی ضرور ملتی ہے, اور وہ والدین کی نافرمانی. اور ایک نیکی ایسی ہے جس کا فائدہ آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے, دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے, اور وہ والدین کی فرما برداری ہے. نہیں تو نشان لگا لے شخص پہ جو والدین کا گستاخ ہے, ساری زندگی اس کو ذلیل ہوتے دیکھیں گے. اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو والدین کا فرما بردار ہے, زندگی میں آپ اس کی پگڑی کو کبھی جھکا ہوا نہیں دیکھیں گے. اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا. اور والدین کے لیے جو شخص روزانہ دعا کر دیتا ہے, میں نے کتب میں پڑھا ہے, ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی. اس لیے اپنے والدین کو راضی کرنا, عقیدے کی درستگی کے بعد اپنے والدین کو جا کے راضی کرنا. اگر کسی کے والدین ناراض ہیں, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں, پاؤں پکڑ لیں, منتیں کریں, ان کو راضی کر لیں. اللہ کی رضا والدین کی رضا میں, اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکے. اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلی اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو. وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ شخص کہ جو اس حال میں مرا کہ اس کے والدین اس پہ راضی تھے. دوسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہے. تیسری وہ عورت جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا. اور چوتھا وہ شخص کہ جس کے بال بچے زیادہ تھے, ذرائع آمدنی تھوڑے تھے, لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہیں جانے دیا. اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں, فجر کی نماز ہوتی ہے, ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے, اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی. میرے ہمسائے کے صحن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے, اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں. میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لے. یہ صحابہ کا مزاج. اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں, ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے. جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا, کل بڑا ہو کے راہزن اور لٹیرا بنے گا. اولاد کی تربیت کے باب میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے مسجد نبوی میں, تو وہاں کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا, وہ کھجوریں صدقے کی تھی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی. بچے تھے تو حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے, حضور تیزی سے آگے بڑھے اور حلق میں انگلی ڈال کر کے کھجور نکال لی, اور کہہ کے حضور نے فرمایا اس کو نکالو اس لیے کہ یہ صدقے کی کھجور ہے. یہ بچپن کی تربیت تھی کہ پھر پوری زندگی پاکیزہ رہتی ہے. اور جب ماں باپ خود حرام لے رہے ہوں اور بچوں کو بھی وہ حرام کھلا رہے ہوں تو پھر بڑے ہو کر کے بچوں سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اب بڑے ہو کر کے وہ صالح بن جائیں گے, چونکہ وہ حرام ان کی طبیعت کے اندر راسخ ہو گیا ہے, ان کے خون میں شامل ہو گیا ہے. تو بچوں کو بچپن سے ہی ان باتوں سے ٹوکیں, منع کریں, روکیں, نہیں رکتے بار بار روکیں تاکہ وہ حلال ہی تلاش کریں, حرام کی طرف ان کی توجہ تک نہ جائے. ان کا کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ دل ڈولتا رہے یار یہ لے لیں, نہیں, بلکہ وہ 2 ٹوک ہے کہ حرام ہے, بات ختم. تو یہ راسخ ان کے اندر ہو جانا.